پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. 63F 62F کے حوالے سے آپ کی ریزرویشنز ہیں کہ اس کو ریفر کیا گیا اور آپ نے لکھا ہوا ہے اپنے آبزرویشن میں کہ ایک بڑا اسٹرینجنٹ ٹیسٹ ہے اور اگر سپریم کورٹ ڈٹرمن کرنے لگ پڑے گا کون سیگیشیس ہے, یہ ٹیسٹ کون سا ہوگا. اب آپ کو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کے حوالے سے سوال ہے, کیا آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ یہ جو انسرشن تھی اس آرٹیکل کی یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آئی, انہوں نے انسرٹ کیا, آپ کو ریزرویشن یہ ہے, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اس کیس کے سبجیکٹ میٹر سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں؟ نہیں, میرے دونوں پوائنٹس ہیں. اچھا, آپ دونوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 63 جو ہے آپ نے دیکھا اس کا استعمال جب پیچھے ہوا ہے تو ججز نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. کیسز ہوئے ہیں, ایک تو شاید رپورٹڈ بھی ہے مگر اس کے علاوہ بھی ہوئے ہیں, اس میں بھی ادروائز ڈیسائیڈ ہوا ہے, مطلب عمران خان صاحب کے پاس ساتھ ہوا ہے. ججز نے اس کو نہیں بھائی یہ سیریسلی نہیں, کیونکہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا برا بنایا ہوا قانون ہے, اٹس اے بیڈ لا, اٹس اے بیڈ لا. مگر اس کو آپ ایک لیول دے دیتے ہیں, ایک سینکٹٹی دیتے ہیں کہ اس کے تحت ہم باقی قانون کو اب دیکھیں گے. تو اب اس کا جب میں آپ کو کہتی ہوں دیر پا ان کے نتائج ہوں گے, تو اس کے کیا نتائج پولیٹیکل نکلیں گے اس کے بعد, کہ کوئی بھی قانون اور پھر ہر شخص جو آئے گا اس کے سر پہ ایک تلوار ہوگی کہ اب کوئی بھی اٹھا کے اس کو لے جائے گا عدالت میں, وہ اس کو پریسیڈنٹ بنائے گا, بالکل پریسیڈنٹ بنائے گا. اور اب پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ہنستے تھے لوگ جب یہ بات کرتے تھے, اب اس کو پریسیڈنٹ بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا کہ جی پھر پارلیمنٹ اس کو ہٹا دیتی, پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ ہٹا دیتی. یعنی پارلیمنٹ کو آپ نے کبھی اتنی مہلت نہیں دی. نہیں, پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ضرور ہے, مگر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتے بھی اس کی ٹچ سٹون پہ قانون نہیں گرتے. یہ قانون کا اس کے ساتھ کتنا بڑا نیکسس تھا, کیوں گرا, این آر او کا کیا نیکسس تھا. ہاں ایک شخص کا ہو سکتا ہے, مطلب آپ اپلیکیبلٹی کی بھی بات کرتی ہیں یہاں پر, دیر از نو اپلیکیبلٹی. آپ کو لگتا ہے کہ صرف اگر آپ اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس آرٹیکل کا وہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں ایک شخص کا تو ہو سکتا ہے, این آر او کا نہیں ہو سکتا. اگر ایک شخص کے رکھ کے قانون دیکھیں پھر ہو سکتا ہے, مگر یہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ جب آپ قانون دیکھتے ہیں تو آپ پھر اپنے دماغ کو صاف کرتے ہیں of individuals much that you may dislike that individual. اچھا, آپ نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہا کسی ایک شخص کے حوالے سے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن این آر او سے نہیں ہے. تو ایک جو سیکشن یہ بھی کہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے ججمنٹ اور اس میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے ایک شخص کو, تو یہ امپریشن ڈز دس ججمنٹ معاف کیجیے گا, یہ امپریشن جو ہے یہ پڑے گا اگر 63 کو آپ این آر او کے ساتھ لنک کریں گے. 62F جو ہے 62F مگر 63 کا بھی ذکر ہے. اچھا, بہرحال تو میں یہ سمجھتی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ کہنا کہ جی کرپٹ لوگوں کو پنشمنٹ نہیں ملنی چاہیے, ضرور دیجیے, ہم اس کے بالکل حق میں ہیں. ہم نے این آر او کے خلاف ہیں. جب این آر او آیا تھا اس وقت تو بہت کم لوگ بولے تھے اس کے خلاف, کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا یہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے. وی آر آن ریکارڈ, ہماری اخباروں میں میری بذات خود ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور ہمارے یہاں خود بھی ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی ایک اختلاف ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ اچھی ہے, کئی لوگ سمجھتے ہیں ججمنٹ نہیں اچھی ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف ڈائیورسٹی, یو ہیو ڈائیورس ویوز آن اٹ. مطلب آپ کو ابھی بھی اس کے آؤٹ کم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کو the way they have achieved this outcome آپ کو اس سے اعتراض نہیں. دیکھیں آؤٹ کم سے اس لیے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ دیکھیے گا جب ججمنٹس اس طرح پولیٹیسائز ہو جائیں تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ کرپشن ختم نہیں ہوگی, بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں جب وہ اس ہائپ سے نکل جائیں تو منجے ہوئے کرپٹ نکلتے ہیں. تو آپ نے جب کرپشن ختم کرنی ہے تو آپ ایسے اقتدامات لیں جو کہ بالکل پازیٹیو, بالکل ابو بورڈ ہوں, اور وہ لگیں کہ واقعی آپ اس ایشو کو ختم کرنا چاہتے ہیں rather than you want to victimize someone. مثلا آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کا کہیں بنائے, این آر او بذات خود تو برا قانون ہے, مگر جو نیب ہے کیا لوگوں نے اس کے خلاف ہمیشہ نہیں کہا کہ یہ ایک پولیٹیسائزڈ باڈی ہے؟ ہاں, ڈیو پروسیس تو نہیں ہے. تو اب آپ کہہ دیں کہ نیب بڑا اچھا ہے, اس کا قانون دیکھ لے, کرٹیسزم ہوئی بھی ہے اس کے اوپر, کنٹروورشل رہا ہے. آپ ایک قانون بنائیں جو کہ بالکل صحیح ہو, جس کے اندر کوئی جانے نہ پائے, اس کے اندر کوئی ایسے لوگ رکھے جو نان کنٹروورشل لوگ ہوں, اور پاکستان میں ہیں ایسے لوگ, آپ ان کو رکھیں اور وہ باقاعدہ طور پہ کام کریں. اچھا, ایک بات آپ نے اور اس کے اندر اپنے آرٹیکل کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ
جو آپ نے کہا کہ جب یہ بات ججز بھی فالٹر کرتے رہے ہیں اپنی پریکٹسز کے اندر کام کرتے رہے ہیں تو غلط ہوتا رہا ہے، اور انہوں نے کہا، میں پی سی او کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا، آپ نے کہا جی سب نے ایکسیپٹ کر دیا غلطی ہوئی، تو باقیوں ادر شوڈ بی گیون دا سیم اپرچونٹی. تو آپ اس سے کیا انفرنس دیکھیں میں آپ سے یہ آپ یہ کہتی نہیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں اگین آئی ایم کمنگ ٹو یو کہ آپ این آر او کو ایک شخص سے لے رہے ہیں، میں نہیں لے رہی ہوں. اس میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی شاید کرائم کیا ہوگا کیونکہ وہ پولیٹیکلی وکٹمائزڈ ہوں گے، اور دنیا میں مثالیں قائم ہیں ایسی، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی کیونکہ ہماری بیک ٹو دا وال تھی. میں آپ کو مثلاً مثال دیتی ہوں، کئی بلوچ یوتھ کی مثال دیتی ہوں، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے کئی یوتھ ہیں 80s میں کنہوں نے کوڑے کھائے، اور یہ تو نہیں کہ انہوں نے جا کے کوئی کام نہیں کیا مگر ان کی بیک ٹو دا وال تھی. تو کیا اگر ان کو ایمنیسٹی نہیں مل سکتی اور ججوں کو مل سکتی ہے جنہوں نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے ہماری پوری جنریشنز کو تباہ کیا، معاف کیجیے گا، کیا یہ ڈکٹیٹرشپ کو اگر نہ سٹیمپ کیا ہوتا ججوں نے تو ہماری ایک ڈی پولیٹیسائزیشن جو آئی تھی سوسائٹی میں جس میں ہم سانس نہیں لے سکتے تھے، وہ ہم آج اس کو آج بھگت رہے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، آپ نے یہ جو بات کہی ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، اور ججز کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو یہ پوائنٹ اکثر ریز کیا جاتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.